اب طارق صاحب پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، لیکن جب آپ زبان کھولتے ہیں تو ان کو کوستے ہیں؟ میں کوستا نہیں ہوں، ان کی سچائی بتاتا ہوں. میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ ان کو سیاست سے ان کا تعلق نہیں، یہ بیویاں ان کے پاس کافی ہیں تو نہیں. سچی کہ تیسری چوتھی پہ ہیں تو بدرجے بدلتے جا رہے ہیں ان کے ٹیسٹ. آپ کہتے ہیں یہ بیکار انسان ہیں، پاکستان پہ تھوپ دیا، یہ ان کی کچھ بھی نہیں سرکار بے ایمان، چور، کچھ نہیں. چور وور ہونے کے لیے کچھ، چور وہ ہوتا ہے جس کے ذہن میں کچھ ہو، وہ پلان بناتا ہے. یہ کھوکھلے دماغ والے ان کو کہا جاتا تھا ام دا ڈم. یہ ہی ہیز نو سبسٹنس. ان کے سلمان رشدی نے ان سے کہا ام دا ڈم، یعنی وہ عمران جس کی لائٹیں ڈم ہوئی ہوئی ہیں اندر. میں ان کو 1970 سے ان کو کور کرا، جب میں جرنلسٹ تھا تو یہ پہلی دفعہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ گئے تھے. یہ بہت فیک قسم کے انسان ہیں، جعلی پٹھان ہیں. جعلی پٹھان مطلب دیکھیں ایک ہمارے یہاں کنسپٹ ہے. اب ایک ہوتے ہیں پٹھان جن کا نام ہوتا ہے خان، ایک ہوتے ہیں خاں نون. وہ یو پی سی پی کے پٹھان ہوتے ہیں، کچھ شاہجہاں پور کے بھی پٹھان ہوتے ہیں، کچھ اصلی پٹھان ہوتے ہیں، کچھ عرفان پٹھان ہوتے ہیں. یہ وہ پٹھان ہیں جو پٹھان ہیں ہی نہیں. یہ خان لگائے ہوئے ہیں. یہ ہیں جلندھر سے، ان کی اماں جلندھر سے ہیں، ان کی خالہ امرتسر سے ہیں. یہ لدھیانہ لاہور ادھر کا سارا مال ہے. لیکن مردانگی شو کرنے کے لیے انہوں نے کہا ہم پٹھان ہیں. کدھر کے پٹھان ہو بھائی تم؟ جب بھی ایک کرکٹ میں تھے، کپتان تھے پاکستانی ٹیم کے، تو بڑے فیروشیس پلیئر مانے جاتے تھے. کوئی فیروشیس نہیں تھا سر، جعلی تھا. یہ اپنے چچا کے بیسس پہ اندر ٹیم کے اندر آیا 1970 میں. اس کی لائن اور لینتھ ایک نہیں تھی، لیکن ان کا ایک چچا تھے جنرل برکی. جنرل برکی نے ان کو ٹیم میں ڈالا گیا. اس وقت پاکستان کے دو فاسٹ بولرز ہوتے تھے، آصف مسعود اینڈ سرفراز نواز، اور ماجد خان بھی ان کے جو کزن ہیں وہ بھی کرتے تھے، جو کپتان تھے. ظہیر عباس کی زمانے کی بات کروں. ان کو بائی فورس ڈالا گیا، جسے پاکستان میں ہم پوا کہتے ہیں. لگا دو وہ پوا، وہ نہیں جو ایٹم بم والا یہ جسے تو یہ ٹیم میں چلے گئے. فار دی فرسٹ 3-4 میچز ہی couldn't find any line, length اور وکٹس. تو جب آپ کو چانس پہ چانس دیا جا رہا ہے تو کچھ تو کر کے ہی دکھائیں گے نا. پھر رنگ بھی گورا ہے، قد لمبا ہے، آنٹیاں مری جا رہی ہیں تو ہر جگہ عمران خان. تو مجھے دھیان ہے ان کی ٹی شرٹ پر لکھا ہوتا تھا بگ بوائز پلے ایٹ نائٹ. اب کیا سر، یہ ان کی بیگم صاحبہ، ون آف ہز وائفز رحم خان نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہی رحم خان ہے. پتہ نہیں کیا، لیکن کافی ڈیٹیل میں لکھا ہے کہ ان کی پسندیدہ مڈ نائٹ کیا ہے ہیبٹس. دس مین از completely at a loss of any intellect that is available. لیکن طارق صاحب دیکھیں، کچھ بھی ہو، پاکستان کی عوام نے ان کو چنا ہے، وزیر اعظم بنایا. یہ آپ کو کس نے کہہ دیا؟ پاکستان کی عوام نے کبھی کس کو چنا؟ یہ باجوہ صاحب اور شریف صاحب. دیکھیں پاکستان کا الیکٹڈ پرائم منسٹر نواز شریف ہے. نواز شریف آپ چاہیں الیکٹ کریں، ڈی سلیکٹ کریں، نکالیں، جو بھی کرنا ہے. لیکن یہ کسی عقل مند آدمی سے کہا جائے کہ پاکستان میں الیکشن ہوا تو یہ ایسا ہی ہے کہ وہ لیٹ نائٹ شو میں جو لطیفہ بازی ہوتی ہے وہ ہے. ہر پاکستانی کو پتہ ہے کہ فراڈ ہے. ہر پاکستانی کو پتہ ہے کہ اصلی حکومت کوئی جنرل چلاتا ہے، اور یہ جو ان کے سامنے کھڑا ہوگا وہ جیل میں جائے گا. اس وقت آپ دیکھ لیجئے پاکستان میں کون کون جیل میں نہیں ہے اور کون کون غائب نہیں ہو رہا. نہیں تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو فوج نے بنایا؟ اور کون بناتا ہے پاکستان میں؟ پاکستان کا اوپر والا ہی فوج ہے. پاکستان کی فوج نے تو اوپر والے سے ٹھیکہ کیا ہوا ہے کہ بنائیں گے، ہاتھ میں لوٹا منہ میں پان لے کے رہیں گے پاکستان اور فوج. ہم نے بنایا پاکستان. آپ کے یو پی بہار کے جو نواب تھے انہوں نے بنا دیا پاکستان. لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اپنی سرکار نہیں چلاتے، ان کی جو وائف ہیں بشرا بیوی وہ چلاتی ہیں. وہ جادو ٹونے کے چکر میں شی از ایکسپرٹ. دیکھیے یہ جب ایک کنٹری کا پرائم منسٹر حج کرنے جائے، اور آپ کے ہندوستان سے کئی لاکھ حاجی جاتے ہیں، مسلمان ہوں گے یہاں،
اور وہ کہے کہ صاحب جوتا نہیں پہن سکتے مکہ میں, جوتے سے تو مکہ خراب ہو جائے گا, تو ننگے پیر گئے میاں بیوی دونوں. وہاں سعودی دیکھ رہے تھے یہ کیا ہو گیا بھائی, انہوں نے کہا بشرا بی بی نے کہہ دیا ننگے پیر جانا ہے حج پہ, اور وہاں دیکھا کہ پورے مکے نے جوتے پہنے ہوئے. ارے میں نے بھی حج کیا ہوا ہے سر, یہ کدھر سے کون جادو کیا, انہوں نے نکالا صاحب آج 11 بجے آپ یوں مڑیں گے, وہاں مڑ جاتا ہے. وہ کبھی کہتے ہیں دیواریں پکار کے مجھ سے کہہ رہی ہیں, وہ اس کو مان لیتے ہیں. ارے کسی کو یہ نہیں پتا بشرا بی بی ہیں یا کوئی ایسا ایک آدمی بیٹھا ہوا برقعے میں, ہمیں کیا پتا ہو از شی. آپ ارے یہ جا رہے تھے سعودی عربیہ سے امریکہ, مودی جی کو کچھ گالیاں والے دینے کے لیے. سعودیوں نے کہا یار یہ اپنی بیوی جو ہے اس کو تو واپس بھیجو, ایک مصیبت آ جائے گی, وہ جادو وادو الٹا ہو گیا. تو یہ خود جادو کر رہے تھے. ہم نے دیکھا وہ جب ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھے تھے, ہاں تو ٹونا کر رہے تھے, وہ ٹونا ہی کہتے ہیں نا اسے. وہ تصویر لیے کیا کر رہا تھا, آپ نے کبھی دیکھا؟ میں آپ سے میٹنگ کر رہا ہوں ایک چھوٹی بزنس کی بھی ہو کہ بھائی کیفیٹیریا کہاں کھولنا, فار ایگزامپل آپ وہاں کوئی گیتا لے آئیں گے کھول کے کہ بھائی اس ڈائریکشن میں ہونا چاہیے. وہاں بیٹھے ہوئے آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ, ایک وہ ڈفر, ایک یہ ایمٹی ہیڈڈ مگے. کیسے آپ کو لگا کہ ان کی جو وائف ہے وہ جادو ٹونا کرتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے جن پال رکھے ہیں. ارے وہ خود کہتی ہیں. دیکھیے شادی کرنے سے پہلے بھی تو یہ جانتے ہوں گے نا بھائی, ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے, اس کی شادی ہوئی ہوئی ہے, اس کے بچے بڑے بڑے ہیں, اس کو سڈنلی خواب آتا ہے اس کے ہسبینڈ کو, بیوی کو طلاق دے دو, عمران خان کو دے دو. وہ خود کیا, انہوں نے کہا بیوی تم تو عمران خان کے قابل ہو, میں کس قابل ہوں, مجھے طلاق دو تاکہ تمہاری رائٹ فل. پروفٹ نے کہا ہے یہ بتائیے یہ پاکستان بنا جس نام سے, اسلام کے نام سے, وہاں یہ حشر ہو رہا ہے ہمارے دھرم سے کہ لوگوں نے اس کو پرائم منسٹر کی بیوی بنوا دیا بغیر دیکھے ہوئے کہ ہے کون. یا تو وہ ملی تھی اس سے, وہ بھی حرام ہے انہی کے مذہب سے. ایسے کو برقعے میں تو نہیں جاتا, برقعے اترتا بھی تو ہے کبھی کبھی, تو وہ اس نے کیا دیکھا ہوگا. ہاؤ کین یو میری سم ون یو نیور سین اینڈ یو اونلی سین بیہائنڈ اے کلاتھ. ایدر someone is lying or someone is fraudulent, اور ہمارے دھرم کا مذہب کا مذاق اڑا رہے ہیں بیٹھ کے پاکستان بنا کے. تو یہ برداشت کرنے والی بات نہیں ہے نا. لیکن دیکھیے جب سے ہندوستان میں پرائم منسٹر نے فیصلہ کیا کشمیر میں آرٹیکل 370 ہٹانے کا, 35A ہٹانے کا, تو عمران خان میں نئی جان نہیں آ گئی؟ یہ سب کو کہہ رہے ہیں چلو اکٹھا ہو جہاد کرتے ہیں. یہ سمجھے 302 کی بات ہو رہی ہے, 370 کی بات ہو رہی تھی. 302 کرمنل کوڈ میں آپ کو پتا نا کیا ہے, پھانسی کی سزا ہوتی نا, قتل. یا کوئی لائر ہی نہیں ہے بھائی. یہ 302 از مرڈر, 309 از اٹمپٹڈ مرڈر. میں خیال اس میں گھبرا گئے کہ یہ 370 بھی کہیں اسی میں نہیں, کیونکہ اس سے پہلے پاکستان میں کسی نے لفظ 370 سنا ہی نہیں تھا. شاید گنتی وہاں تک نہ آتی ہو, وہ اور بات ہے, لیکن 370 کا میں نے نہیں سنا. آل آف اے سڈن ان کو 370 یاد آ گیا, 35 آ گیا, سارے نمبر آ گئے. یہ کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ اب دیکھیے انہوں نے تو یونائٹڈ نیشنز میں بڑی لمبی تقریر کی تھی. ہاں 55 منٹس اوور ٹائم. وہاں ہال میں کوئی نہیں بیٹھا ہوا, لال بتیاں جل رہی ہیں. ارے بھائی تمہارا ٹائم ختم ہو گیا, کرائے کی سائیکل لیے واپس دو. پتہ نہیں آج کل کتنے ملتی, ہم بچے میں تھے تو 8 آنے گھنٹہ ہوتی تھی. وہ بیٹھا ہوا جا ہی نہیں رہا, بولے ہم نہیں جائیں گے, کرنے تو کرنا ہے. اب بولے جا رہا ہے, گالیاں دے رہا ہے, ایٹم بم مار دوں گا میں, دنیا تباہ کر دوں گا. تو ایٹم بم تو ہے پاکستان کے پاس میں, کہتے ہیں. میں نے تو پہلے کہا تھا اس میں پھٹے گا فلودہ نکلے گا, اس میں کچھ بھی نہیں ہے. واقعی کچھ نہیں ہے وہاں. میں بتا رہا ہوں آپ کو, جب آپ کا منسٹر ریلویز کہے کہ پاؤ پاؤ بھر کے, یعنی کدو سائز کا بم میری جیب میں ہے, اس کو کیا پتا ایٹم بم کیا ہوتا ہے. یہ تو انہوں نے کہا تھا پاؤ کا, آدھا کلو کا, کئی طرح کے بم ہے ہمارے پاس. انہوں نے جا کے چیک کیا زندگی پہلی دفعہ ایٹم کتنا بڑا ہوتا ہے. انہوں نے کہا لو بھائی اتنا چھوٹا ہوتا ہے تینوں بڑا کر لو. تو انہوں نے کہا لو بھائی ایٹم بم بن گیا. دے ہیو نو کلو. آپ ان کے منسٹرز کی کبھی گفتگو سنتے ہیں؟ اگر عمران خان از اے ہالو ڈرم, یہ وہ ہیں سائیڈ میں نہیں ہوتے ہیں کیٹل ڈرم جو ہوتا ہے جس پہ ڈرمر سے پوچھیں, یہ ساتھ والے ڈرم ہیں, ان میں کھوکھلے ہیں, کچھ نہیں ہے.
نہ ان کے پاس لیڈ گٹارسٹ نہیں ہے, نہ بیس گٹارسٹ ہے, نہ سیکسوفون پلیئر ہے. یہ صرف ڈھولے کھوٹے ڈرم والے لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں ہے کہ وہ ہیں کون. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی مادری زبان سے نفرت کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی پنجاب کے اندر پنجابی زبان پہ پابندی ہے؟ یہ دنیا میں کوئی سوچا ہے کسی نے؟ اور کہاں سے زبان لیں گے؟ اور وہاں سے لیں گے جس سے نفرت ہے. میں بڑا وہ کہاں ہے؟ انڈیا, ہندو. اس کی زبان لے کے اردو لے کے بیٹھ گئے. نہ اردو آتی ہے, نہ پنجابی آتی, نہ انگلش آتی, کوئی زبان نہیں آتی. لیکن کوئی بھی زبان بولے عمران خان یہ تو کہتے ہیں کہ میں پوری دنیا میں کشمیر کا پیغام لے کے جاؤں گا, کشمیریوں کو کتنا پریشان کر رہے ہیں ہندوستان میں وہ ساری دنیا کو بتاؤں گا. کشمیری جو پریشان ان کو کر رہے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں. وہ جو پاکستان میں پڑے ہوئے ہیں بیچارے, جن کو ایک لفظ کشمیری زبان کا نہیں آتا, وہ کشمیری کیسے ہو گئے؟ بھائی پنجابی ہونے کے لیے ضروری پنجابی آ, تمل ہونے کے لیے تامل زبان تو آئے. یہ پاکستانی کشمیری ایک لفظ کشمیری نہیں بولتے, یہ کشمیری بنے ہوئے. اور آپ یہ نوٹس کریے کہ سارے پنجابی پاکستانی ہیں. یہ آپ دیکھیے گا لندن مندر آپ کہہ رہے ہیں جو پاکستان کے قبضے والا کشمیر ہے اس میں کشمیری نہیں ہے؟ زیرو. اب تک انڈیا کو خبر نہیں ملی ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں پاکستان سے بات کرنی ہو نا کشمیر پہ, بولا آئیے بات کریے, ہم کشمیری میں بات کریں گے, آپ بھی کر لیجئے. وہ بیٹھے ہوں گے بھائی ٹرانسلیٹر لے آؤ کہ تم سانو سمجھ نہیں آ رہی کی کہہ رہے. This is India's weakness. You do not know your strength. People in Pakistan occupied Kashmir want to be free of اب Pakistan. سٹرینگتھ تو دکھا دی نا طارق صاحب, سرجیکل سٹرائک گھر میں گھس کے مارا. ہاں واپس آ گئے. یہ گھس کے مارنے کا کیا ہے؟ بنا سندھ ہند نہیں ہو سکتا مکمل, یہ تو مانتے نا. تو کسی ہندوستانی نے کہا کہ یہ سندھ ہمارا واپس دو, موہنجو دارو دو, تکشیلا دو ہمارا, ہڑپا دو ہمارا. لاہور رام کے بیٹے کا نام پہ شہر ہے, اس پہ پاکستانیوں قبضہ ہے, اور ہندو سارے چپ کر کے بیٹھے میں. کہاں بھائی چلا گیا, اب کیا کرو, ٹماٹر تو سستے مل رہے ہیں نا. یہ انڈیا کا پرابلم ہے. پیاز سستا مل جائے, ٹماٹر, ملک برباد ہو جائے, ایم بی اے ہمارا پورا ہو جائے. ہمارے ہاتھ میں دے, خدا کی قسم مسلمانوں کے ٹھیک ٹھاک کر دیں پاکستان کو, کاٹ پیٹ کے صحیح کر کے بلوچوں کو آزادی دیں, پنجاب کو یہ خلستانیوں کے حوالے کر دیتے ہیں, وہ خود ہی ٹھیک کر لیں گے. پشتونستان ہم کہتے ہیں اٹک سے کٹک تک ہے سارا ہندوستان, اس کے اس طرف افغانستان اور نیچے اس کے بلوچستان. پرابلم سالو. لیکن دیکھیں اب شیخ رشید جیسے منسٹرز ہیں, وہ تو جنگ کی دھمکی دیتے ہیں, وہ تو انہوں نے تاریخ مقرر کر دی ہے کب جنگ ہوگی. سر ان کی بھی کوئی بیوی ہوگی ٹونا ٹانا کرنے والی, ہمیں کیا پتا گھر میں کیا چلتا ہے. یہ میں آپ سے بتا رہا ہوں, یہ شیخ رشید 1968 میں جب ایوب خان جنرل تھا, اس کے خلاف ہم موومنٹ چلا رہے تھے. 17 سال کی عمر میں جیل میں ڈال دیا, مجھے بہت ہی زمانے میں ڈر بھی لگتا تھا. لیکن یہ شیخ رشید تھے جو ایوب خان کی سپورٹ میں تھے. وہ کہتے ہیں کہ چائنا ہمارے ساتھ میں ہے. چائنا نے 10 لاکھ مسلمان پکڑ کے ان کو سور کا گوشت کھلا رہے ہیں اور ٹوسٹ ڈانس کرا رہے ہیں. 1 ملین مسلمز ان کنسنٹریشن کیمپس. آپ نے کبھی دلی میں دیکھا جلوس ہندوستانی مسلمانوں کا چائنیز ایمبیسی کے سامنے؟ دیکھا ہے؟ کبھی نہیں. فلسطین پہ سب بولتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے ذہن کتنے ٹوٹے ہوئے ہیں کہ جہاں 10 لاکھ مسلمانوں کو پریزن میں کنسنٹریشن کیمپ میں بٹھایا ہوا ہے, وہ ہمارا دوست ہے. ساری دنیا اسلام کا دوست چین ہے جو جوتے مارتا, یا عرب ہے جو ہمیں گھٹیا سمجھتا, یا ترک ہے جو ہمیں ڈیپورٹ کرتا. ہندوستان جس میں پروفٹ محمد کی اولادوں کو پناہ ملی, دنیا کی پہلی مسجد بنی, اس سے نفرت کرتے بیٹھے ہوئے. یہ مجھے آپ سمجھائیں. آپ کی باتوں پہ چلیں گے تو پاکستان کے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. تو ہو گئے نا. آپ کو ابھی خبر آئی 90. دیکھیے انشاءاللہ اگلے 20 سال میں بلوچستان آزاد ہوگا. ہندوستان سندھ کے بغیر ہندوستان ہو ہی نہیں سکتا. لفظ سندھو سندھ سے ہے, لفظ انڈیا انڈس سے ہے, ہندوستان انڈس سے ہے. مونجو دارو میں آپ پیدا ہوئے. یہ جو گنگا جمنا تہذیب کی بات کرتے ہیں, یہ تو اردو بولنے والوں کا فراڈ بنایا ہوا ہے. پاؤں کی تہذیب لفظ ہی نہیں ہے ہندوستانی. یہ تو اردو سے نکلا ہوا ہے نا, سنسکرت میں تو ورڈ نہیں ہے نا. تو انڈس کو تو آپ بھول گئے, قصور اور لاہور کو بھول گئے. رام کے 2 بیٹے جن کے نام پہ شہر ہیں,
کسو لو اور کیش کے، انہوں نے کہا جاتے رہو یار، جانے دو، اب نکل گیا تو جانے دو. آئی ایس ایس کا ایگزام پاس کر سندھ الگ ملک بن جائے گا، بالکل پنجاب بنے گا الگ ہو انشاءاللہ. جائے گا. اور مودی جی نے کہہ دیا اب ان کی نظر جو قبضے والا کشمیر ہے اس پر ہے. مودی ہے تو ممکن ہے سر.